بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اور زبور نمبر 100 ہے. 5 آیات میں آگے پڑھوں گا, آپ سب میرے پیچھے بولیے گا. اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. اونچی آواز ہونی چاہیے سب کی. گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو, جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو, کیونکہ خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے روایت سے بہت اچھا ہے. تشریف رکھیں. خداوند یسوع مسیح کے قدوس, رحیم, شفیع اور بڑے ہی معتبر نام میں میرے بچوں کو, میری بیٹیوں بیٹوں کو, بہن بھائیوں کو, بزرگوں کو بہت بہت سلام. شکر گزار ہیں اپنے زندہ خدا کے لیے, اس کی بلیسنگ کے لیے, اس کی حضوری کے لیے کہ اس نے آج ہمیں ہر طرح کی الجھنوں سے آزاد کر کے, پریشانیوں سے آزاد کر کے, الگ کر کے اپنے چرنوں میں آ جانے کا موقع فراہم کیا. یہ اس کا فضل ہے جس کے لیے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں. آج ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زمین پر رہتے ہوئے میں بڑی بڑی دعوتیں ملتی ہیں. زمین پر رہتے ہوئے میں بڑی بڑی دعوتیں ملتی ہیں. کبھی ہمیں دعوت ملتی ہے شادی کی, ولیمے کی. کبھی دعوت ہمیں ملتی ہے سالگرہ کی. کبھی دعوت ہمیں مل رہی ہے عقیقے کی. کبھی ہمیں دعوت ملتی ہے کسی شکر گزاری کی. یعنی کہ طرح کی ہمیں دعوتیں ملتی ہیں. لیکن آج بھی ایک دعوت ہمارے لیے موجودہ اس کے چنے کے جو دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کو آج میں اور آپ لوگ سیکھیں, اس پر غور کریں گے. اور وہ کچھ اس طرح سے جملہ ہے, دعوت عبادت. دعوت عبادت یعنی کہ عبادت کے لیے دعوت. یہ دعوت ولیمہ نہیں, کیونکہ یاد رکھنا دعوت ولیمہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو کسی شادی پر بلایا جائے تو وہ تو بہت خوش ہے. لیکن اگر کسی کو نہ بلایا جائے, ریلیشن بھی ہو, نہ بلایا جائے, تو اس وقت ہمارا رویہ یا انداز یا کچھ ہمارے چہرے کے انداز ڈفرینٹ پریشانی کے سسٹم میں ہوتے ہیں, یا پھر ہم ناراض ہونے کا اظہار کرتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں اس نے نہیں بلایا. بھائی اس کی مرضی, وہ بلائے یا نہ بلائے. اور اسی طرح سالگرہ پر بھی یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو بلاتا ہے, کسی کو نہیں بلاتا. لیکن میرے عزیزوں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہاں پر یہ کسی مخصوص شخص کے لیے دعوت نہیں ہے. کئی دفعہ آپ لوگ دیکھیں کہ کسی بڑے امیر شخص کی شادی ہے تو اس میں امیر لوگ ہی آتے ہیں. کسی غریب شخص کی تو شادی ہے, سالگرہ, اس میں غریب لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں. لیکن آج میرے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی شادمانی کی بات ہے
کہ یہ جو دعوت ہے نا، یہ دعوت ہر شخص کے لیے ہے. جیسے اے اہل زمین، کیا ہے؟ اے اہل زمین، یعنی کہ زمین پر رہنے والا ہر امیر، ہر غریب، ہر کالا، ہر گورا، ہر امیر، ہر غریب، ہر مرد، ہر عورت کے لیے یہ دعوت ہے. کس چیز کی؟ عبادت کی دعوت. اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ اے اہل زمین. یہاں پر سنیں، یہاں پر یہ سیکھنے کی پھر بات ہے کہ کوئی یہ فخر نہ کرے کہ یہ دعوت صرف میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پادریوں کے لیے ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دعوت جو دی جا رہی ہے، زبور نویس جو دعوت دے رہا ہے، وہ دنیا کے تمام قبیلے، تمام قوموں کو وہ دعوت دے رہا ہے. اے اہل زمین، زمین پر رہنے والے ہر ایک بشر کے لیے دعوت ہے کہ خداوند کی عبادت کرو. خداوند کی کیا کرو؟ عبادت کرو. بڑا یہ زبور کئی دفعہ ہم نے پڑھا، زبان بھی آتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم شاید اسے سمجھنے کے سے قاصر رہتے ہیں. لیکن خدا نے آج اگر یہ زبور دیا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور دھیان سے کریں اور سیکھیں. تو آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ کیا مضمون ہے؟ دعوت عبادت. دعوت عبادت. جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی دھیان سے سنیے گا، میری آواز امید ہے سب تک آ رہی ہے، اور اس لیے یہ ضرور سنیے گا، دھیان سے سنیے گا. دعوت ہے کس چیز کی ہے؟ ولیمے کی نہیں. دعوت تو ہے لیکن سالگرہ کی نہیں ہے. یہاں پر دعوت ہے تو صرف اور صرف عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے. اب ہم اس حوالے میں سے جو یہ مضمون تو ہم نے لے لیا، اس مضمون کو سیکھنے کے لیے چند اصول دیکھیں کہ عبادت کرنے کے چند اصول، اور اس میں 3 جو اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عبادت کرنے کے 3 اصول کہ ہم کس طرح سے اس حوالے کے مطابق ہمیں دعوت تو مل رہی ہے، عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے، لیکن جب اس میں دعوت دی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ اصول بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے عبادت کرنی ہے. یہ بائبل مقدس میں سے ہمارے لیے کچھ اصول ہیں. آئیے ہم ان اصولوں کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا اصول کہ ہمیں کس طرح عبادت کرنی ہے، اور اس میں بائبل مقدس کے اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں پہلی 2 آیات میں پہلا اصول ہے خوشی سے عبادت کرنا. کیسے کرنا؟ کیسے کرنا؟ خوشی سے عبادت کرنا. پہلی بات یاد رکھیں کہ جب عبادت کی بات ہے اس میں 2 ہستیاں ہوتی ہیں. ایک وہ ہستی جو اعلیٰ ہستی ہے، ایک وہ ہستی جو پست ہستی ہے. پست ہستی اپنے رویوں سے، عبادت ایک ایسا رویہ ہے کہ جس سے اعلیٰ ہستی کو عزت دی جاتی ہے، جس سے اعلیٰ ہستی کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے اعلیٰ ہستی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیا جاتا ہے. آمین. کتنی ہستیاں ہیں؟ 2 ہستیاں. عبادت ان کے درمیان ایک عمل ہے، ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے پست ہستی اعلیٰ ہستی کی عزت کرتے ہوئے نظر آتی ہے. آمین. تو اب یہاں پر عبادت جب کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے ہمیں پہلا جو اصول یہاں پر زبور نویس سکھاتا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے خداوند کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں، یا گھر میں عبادت کریں یا اس کے حضور میں بارگاہوں میں آ جائیں، تو یاد رکھنا ہم خوشی سے اس کی عبادت کریں. کیسے کریں؟ اداس ہو کر؟ کیسے؟ خوشی سے. کیونکہ زبور نویس 122ویں زبور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے میں خوش ہوا جدو بنوں کیا کر لگے. کتنے چلیے؟ ولیمے میں چلیے؟ نہیں، کہتا میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کی حضوری میں اس کے گھر میں چلے. کیا کرنے کے لیے؟ وہاں پر
کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے گھر چلیں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہاں پر یاد رکھیں، آپ سب جب عبادت کے لیے آئے ہیں تو کون ہے جو کسی کے ڈر سے یہاں عبادت کے لیے آیا ہے؟ کوئی ڈر کے لیے کسی کے ڈر میں آیا ہے؟ یہ بات پہلے سمجھے۔ کوئی ایسی بیٹی کسی کے ڈر سے یہاں آئے ہیں؟ زبردستی آئے ہیں؟ اگر تو کسی کے ڈر سے آیا ہے تو پھر اسی کو خوش کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ عبادت جس کی کرتے ہیں ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر پادری منیر کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے، نہیں، ہم خدا کی بندگی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ہم کسی شادی میں خوشی کے ساتھ جاتے ہیں تو پہلے ہی ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ کیسے تیاری؟ کپڑوں کی تیاری، میک اپ کی تیاری، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کی ہم تیاری کرتے ہیں، پیسوں کی تیاری، اور ٹائم کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں ٹائم پر جایا جائے، لیکن مشکل ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن ہمارے ذہن میں ہوتی وہاں پر کیا کریں گے، جا کر وہاں پر ہم نے جانا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ نمبر 1، پہلے جا کر ہم نے وہاں پر چنے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے دھلا دھلا دیکھنی ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس طرح سے جائیں کہ لوگ ہماری بھی کیا کریں، تعریف کریں۔ کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا کہ شادی میں داخل ہونے والے وہ دلہا دلہن سے بھی زیادہ جنہیں سجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر جائیں گے، ایک اور بھی بڑی خوشی کے ساتھ جائیں گے، یاد ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی کھاؤ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی حضور میں آتے ہیں، خوشی کے ساتھ آتے ہیں، ہم اپنے دلہا کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یسوع مسیح سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، پادری منیر کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے، ضرور کلیپنگ اس کے جلال کے لیے جو کر سکتے ہیں، اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ گھر سے عبادت کے لیے تیاری کریں، خوشی کے ساتھ تیاری کریں، ہم نے کس سے ملنا ہے؟ تو پھر تیاری کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، ایسے کپڑے ایسا سوار نہ ہو کہ دیکھنے والے کے شاید شادی میں جا رہے ہیں، لیکن کریں تیاری، لیکن ایسی تیاری نہیں جو کہ آپ بہت پیاری آپ کی نظر جس میں صرف شادی نظر آئے، عبادت نظر نہ آئے، کیونکہ پھر آپ کا زیادہ دھیان اسی تیاری میں ہوگا۔ تیاری ہے جو دل کی تیاری ہے، صاف ستھرے پاکیز کی ہونے کی تیاری ہے۔ پھر ہم نے جانا ہے اور وہاں پر کیا کھانا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے؟ کھانا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹول بجا بجا کے پکڑے پا کے انہیں کو تھکے ہوتے ہیں، تو کہ بعد وہ بیٹھے جانا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بعد میں واپس آتے ہیں، اوئے کھانا وہ ختم ہی ہو گیا۔ کھانا کی ہو گیا؟ ختم ہی ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے ہی ناچتے رہتے ہیں، ٹول بجاتے رہے ہیں، تو کئی دفعہ ہم سب پرستش کرتے رہتے ہیں، ڈول بجاتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں، لیکن کلام کے ٹائم ہم اور کہیں چلے جاتے ہیں یا ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی حضور میں خوشی کے ساتھ کس لیے آنا ہے؟ آج ہم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آج ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کی بلیسنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم خوشی کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے دیکھیں شادی میں جاتے ہیں تو سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں، چھٹی لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، شادی بیاہ پر ہم چھٹی لے لیتے ہیں، شادی بیاہ پر ہم چھٹی لے لیتے ہیں یا چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن سنڈے کے روز عبادت کے لیے ہم چھٹی نہیں کرتے۔ ایک تو کچھ لوگ مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ وہ چھٹی دیتے نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ٹھیک ہے یار چلو کوئی 150 بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کہ چھٹی کریں یا چھٹی لیں، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کیا تو چھٹی مل گئی یا چھٹی ہو گئی، کس کے لیے؟ اپنی بلیسنگ کے لیے، اپنی برکت کے لیے۔ بھائی ہم
کئی دنوں کی چھٹیاں لے کر کراچی شادی پر چلے جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں کی چھٹی خدا کے حضور کے لیے ہم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، لیکن وہی کریں گے جو خوشی کے ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں، انہیں کہ وہ یہ چیزیں بعد میں لیکن پہلے خدا کی حضوری ہے۔ تو دعوت ہے اس چیز کی، عبادت کی، کہ اور جب آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ خوشی کے ساتھ۔ میں اس واسطے آتے میرے ماں پیوں نے منو جنانا ایسا تھپڑ مار کے بھیجا کہ جانا، ہاں ٹھیک ہے جنہوں نہیں چاہتے تھے ہونا چاہیے، لیکن تو بھی انہیں سکھانا ہے کہ خوشی کے ساتھ خدا کی بات کرو، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے خوشی سے خدا کی بات کرو۔ کیسے کرو؟ یہ دو پہلی آیات یہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ پھر ہم منہ بنا کر عبادت، ٹھیک ہے، باقی گلا دے بڑے خوش دیکھو جب عبادت کرنی ہے تو اس وقت ہمارے چہرے ہی اداس ہوں، یہ نہیں، ہم خدا کی بندگی کے لیے آئے ہیں، ہمارے چہروں پر رونق ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پر اس کا جلال ہونا چاہیے، ہمارے چہروں پر شادمانی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے خوش ہم کیونکہ ہمیں دعوت ملی ہے کہ آؤ خدا کے گھر جا کر کیا کریں؟ عبادت کریں۔ خوش ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بیٹھا ہوا کون خوش ہے؟ خوش ہے؟ صحیح بات ہے، ویری گڈ، خدا آپ کو بڑھتے تھے، کون خوش نہیں ہے؟ سارے خوش ہے، شکر گزاری کی بات ہے، سارے خوش ہیں، چہروں سے نظر آ رہا خوش ہے، لیکن کچھ چہرے مجھے اداس اداس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ناشتہ کر کے نہیں آئے تو یا پھر وہ رات سوئے نہیں ہیں، تو اس وقت پنکھے کے نیچے بیٹھ کر ذرا جنہیں نیند آنے کی جنہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم سب مل کر خدا کی بندگی کر رہے ہیں، ہمیں خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ اس کا جلال، اس کی حمد، میں بھی بہت خوش ہوں، اور حقیقت ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی بندگی کی بات کی باری ہوتی ہے یا ٹائم ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پر آؤں۔ خوشی میں وقت بھی ضروری ہے، خوشی میں وقت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے کئی دفعہ کچھ لوگ وقت پر نہیں آتے، تھوڑے سے ٹائم دے کر خدا پر احسان چڑھاتے ہیں، لیکن نہیں، مہربانی سے یہ خوشی کا اظہار ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم گزاروں، بعد میں نہ پوچھتا رہا ہوں اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کیا کون سے گیت کیسے تھے، لیکن ہم پوری برکت کے لیے پوری عبادت کریں اور خوشی سے خدا کی بندگی کریں۔ میں خوش ہوتا ہوں، میری کچھ ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے، ایسے بھائی بہنیں ہیں اور جو ٹائم سے پہلے آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہ بڑی شادمانی خوشی کے ساتھ خدا کی بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ مجبوراً اکٹھے ہوتے ہیں، جانا پڑے گا، کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ ہیں سالوں سال نظر نہیں آتے، اور لیکن یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز، میں انہیں بےعزت نہیں کر رہا، میں انہیں شرمندہ نہیں کر رہا، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری بہنوں میرے بھائیوں، اپنی بیسٹ کے لیے، خدا سے ملنے کے لیے، خوراک لینے کے لیے، تازگی لینے کے لیے، طاقتور ہونے کے لیے اور دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہونے کے لیے ٹائم نکالیں، اور خوشی سے، کیسے نکالیں؟ خوشی سے نکالیں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو پھر جب دعوت عبادت ہے تو پھر یہاں پر وہ دعوت دینے والا خدا کی دی حکمت سے اصول بھی بتاتا ہے کہ جب آنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، خوشی سے، آمین، خوشی سے، پریز گاڈ۔ آئیے، یہ پہلا حصہ ہے، یہ کہ پہلا اصول ہے کہ ہم خوشی سے خدا کی بات کریں۔ دوسرا اصول کہ جب ہم عبادت کریں تو یہ 30 آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے جان رکھو کیا خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ یعنی کہ یہ 30 آیت اور اس کے ساتھ 5 آیت میں پڑھوں گا، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوچھت رہتی ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرا اصول بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے جانداری کے ساتھ عبادت کرنا۔ کیسے کرنا؟
जानकारी के साथ अपनी बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को समझ आई है, कुछ लोगों को समझ नहीं आई। मैं इस जुमले को समझाता हूं। जानकारी से मुराद यह है कि समझ के साथ, किसके साथ? समझ के साथ, इल्म के साथ, मालूमात के साथ। कैसे बात कर रही है? मालूमात के साथ, यानी कि जानकारी के जानना। क्या जानना? कि जिसकी इबादत कर रहे हैं वो कौन है और हम इबादत करने वाले कौन हैं। यानी कि इबादत जिसकी की जाती है उसके बारे में जानना और अपने बारे में जानना, यह है जानकारी। यानी कि इल्म रखना, समझ रखना, गौर करना। आइए इस पर हम ये देखेंगे कि पहली बात तो यह है कि यहाँ पर इन हिस्सों में ज़बूर नवीस खुदा के बारे में क्या जानकारी देता है। कहते हैं कि जब कहते हैं ना खुदावंद ही खुदा है, तो मतलब यह है कि वो जानकारी दे रहा है, ऐ अजीजो, जब आपको दावत दी जाती है तो किसकी इबादत की दावत दी जाती है और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पता चले कहाँ जा रहे हैं, शादी पर जा रहे हैं, पूछा जाए किसकी शादी पर, एक मुझे पता नहीं किसकी शादी पर, ये बोलो पता नहीं, लोग की जा रहे थे, मैं भी चला गया। इसका मतलब उसके पास जानकारी नहीं है कि वो कहां पर जा रहा है, किसकी शादी पर जा रहा है। ठीक है, और हो सकता है लोग जा रहे हैं, कह रहे शादी जा रहे हैं, होते पाए जाए तो हो सकता है होते जाके की हुए जनाजा हो जाए। तो ये उसको मालूमात नहीं है, इल्म नहीं है। इसलिए जब हम इबादत के लिए आते हैं तो हम जानकारी के साथ इबादत करें कि जिसकी इबादत करने के लिए जा रहे हैं वो कौन है। लेकिन खुदावंद ही खुदा है। मतलब यह है कि कुल दुनिया का एक ही खुदा है, वाहिद खुदा जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया। सिर्फ एक ही खुदा कादिर मुतलक है और ये जानकारी ज़बूर नवीस देता है कि खुदावंद ही खुदा है। मतलब यह है कि ऐ अजीजों सुनो, ये हमारा यही, क्योंकि देखिए लाखों से लोगों के माबूद है, लेकिन जिसकी हम इबादत करते हैं वो एक ही माबूद है, वो एक ही माबूद है, एक ही रब है, एक ही खुदा है और हमारा कादिर मुतलक है। इसलिए जिसकी बंदगी करते हैं जब पता होना चाहिए किसकी बंदगी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर एक ये भी बात है और फिर दूसरी बात ये कि उसके बारे में जानकारी खुदा के खुदा वाहिद है और दूसरी बात ये खुदा के बारे में कि वो क्रिएटर है, यानी कि तख्लीक करने वाला है। वो क्या है? तख्लीक करने वाला, यानी कि बनाने वाला हमारा मालिक है और जिन जो इबादत करें उनका वो मालिक है, उनको बनाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखा है जहां रखो खुदा भी खुदा है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको किसने बनाया है? जिंदा कादिर मुतलक खुदा ने बनाया है। तो इसलिए जानकारी होनी चाहिए कि मुझे किसने बनाया है। ठीक है, और मैं कैसे बन गया, मुझ में जिंदगी का दम किसने फूंका, मुझे जिंदगी की सांसें किसने दी। और याद रखना कि कोई दरबारी नहीं है, कोई बंदा, कोई मलंग, कोई पीर नहीं जिसने मुझे तख्लीक किया है। मुझे किसी फरिश्ते ने तख्लीक नहीं किया, मुझे तख्लीक किया तो सिर्फ एक ही खुदा ने तख्लीक किया जो फरिश्तों का भी खुदा है और कुल कायनात का खालिक और मालिक है। मुझे उससे तख्लीक किया और जान रखना कि जिसकी इबादत मैं कर रहा हूं वो मेरा क्रिएटर है, वो मेरा क्या है, यानी कि वो मेरा बनाने वाला है, वो तख्लीक करने वाला है, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है। और ये जानकारी उसके बारे में कर जिसकी बंदगी कर रहे हैं कि वो कौन है। आमीन, समझ आई जाता है कि जब ये बात करिए दूसरा सूर है जानकारी कि जिसकी बंदगी कर रहे हैं वो कौन है। ठीक है, और फिर एक और बात उसके बारे में जानना कि ना सिर्फ वो क्रिएटर है बल्कि 5 मिनट में है क्योंकि खुदा भला है, उसके बारे में ये भी जानना खुदा क्या है, भलाई करने वाला है, वो बेहतरी करने वाला है, वो खुदा जो अच्छा है, दुनिया के तमाम खुदाओं से अच्छा है। दुनिया के खुदा तो कहते हैं बकरे लाओ, दुनिया के खुदा तो कहते हैं देगे लाओ, दुनिया के खुदा तो कहते हैं बेटा कुर्बान करो, लेकिन हमारा खुदा सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए वो लेता नहीं बल्कि वो क्या करता है, जिसने अपना बेटा हमारे लिए अपनी हमारी निजात के लिए कुर्बान कर दिया, वो देता है ताकि वो लेता है, वो भला है, उसने हम पर भलाई की है। क्यों? इसलिए ताकि मौत से निकले,
ہم ہلاکت سے بچ جائیں، بربادی سے بچ جائیں۔ وہ بھلا ہے کہ جس نے ہم پر بھلائی کی، کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا، جس نے اپنی جان قربان کر کے ہمیں گناہوں سے نکالا ہے، آزاد کیا۔ وہ بھلا ہے کہ نہیں؟ وہ بھلائی کرنے والا ہے اور وہ شفیق ہے۔ اس کی وہ محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا اور کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بھلا ہے اور پھر وہ شفیق ہے، لیکن کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ میری محبت عارضی ہے، ہو سکتا ہے کبھی میری محبت کسی کے ساتھ مطلب کی ہو، غرض کی ہو۔ آپ کی محبت میرے ساتھ غرض کی ہو، آپ کی محبت میرے ساتھ عارضی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہو، بڑے خوش ہے یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے یا کرتی ہے، ٹھیک ہے، محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد نظر آتا نہیں ہے منو غلطی لگی، میں سمجھ نہیں پائی، میری محبت خالص نہیں، کہ تھوڑی دیر واسطے، کیونکہ میری غرض کی محبت سی، مطلبی محبت سی۔ لیکن یہاں پر ہمارا خدا کیسا، جس کی بندگی کرتے ہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیسی ہے؟ ابدی کا مطلب ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم ہونے والی محبت نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی اس کی شفقت، اس کی محبت ہے۔ اور پھر اس میں ساتھ ایک اور خدا کے بارے میں جانکاری ہے کہ اس کی وفاداری پشتار ہے۔ وہ وفادار ہے، پشتار۔ یہاں پر ایک بات سنیے گا، خدا نے وعدہ کیا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھ میں سے بادشاہ کے جتھے پیدا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ پھر نسل در نسل خدا نے اس قوم کو برکت دی۔ بے شک کئی بار اس قوم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن وہ پھر بھی وفادار رہا، وہ پھر بھی وفادار رہا، اور وہ پھر بھی ان کی بہت ساری بے وفائی کے باوجود، ان کی لاپرواہی کے باوجود، بڑبڑانے کے باوجود، وہ پھر بھی آسمان پر سے ان کے لیے مان برساتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ان کے لیے خوش چٹانوں میں سے پانی نکالتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اپنے خادم کے ساتھ خدا نے وعدہ جو کیا وہ پورا کر رہا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ اس نے وفا کی، اور پشت ان کی بے وفائیوں کے باوجود وہ پھر بھی ان کو موقع دیتا رہا، اور آخر کار اپنا وعدہ پورا کرتے اور اس کی نسل میں سے آگے وفا کی انتہا کر دی کہ اپنا بیٹا اسی قوم میں سے، اس نسل میں سے اس نے پیدا کیا، بھیجا، کیونکہ خدا یسوع بھی اسی نسل میں سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آمین۔ تو اب میری بات سنیے گا میرے عزیزوں، ہمارا خدا جب پشت ہے، تو ہم جب بندگی کے لیے دعوت مل رہی ہے، بندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، تو کس خدا کی بندگی کر رہے ہیں؟ ایسا خدا جو وفادار ہے، لیکن کیسے وفادار ہے؟ نسل جس کی بندگی کے لیے آ رہے ہیں وہ وفادار خدا ہے۔ اس لیے ہم اس دعوت کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ دعوت شاباش اور دعوت عبادت، اور جو عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، ایسے خدا کی بات کے لیے جا رہے ہیں جو وفادار خدا ہے۔ یہ ہے خدا کے بارے میں جانکاری۔ اپنے بارے جانکاری کیا ہے؟ اپنے بارے جانکاری یہ کہ ہم مخلوق ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اسی نے ہمیں بنایا، ہم اس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ جس نے بنایا ہے ہم اس کی بندگی کریں۔ بنائے جانے والی چیز بڑی ہوتی ہے جب بنانے والا بڑا ہوتا ہے۔ کون بڑا ہے؟ بنانے والا۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہمارا نشان ہے، مسیح نشان ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بے شک نشان تو بنایا گیا، تو بنانے والا کون ہے؟ انسان۔ بنانے والا کون ہے؟ انسان۔ اور بنانے والا بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ اب بنانے والا بڑا ہے تو بنا کر ہی، بے شک یہ ہمارے ایمان
کو شو کرتا ہے، اور یہ ہمارے مسیح ایمان میں ہمیں مذہب میں ایک جو نشان ہے، لیکن اب ہم اس کے سامنے جھکتے رہیں، پرستش اس کی کرتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی پرستش کریں جس نے اس پر ہماری نجات کا انتظام کیا، جس نے اس کو بنانے والے کو بھی بنایا، اور وہ قادر مطلق ہے جس کے ہاتھوں میں بنایا گیا، آپ بنائیں گے، ہمیں اس کی آج ہم بہت سارے اسٹیچو بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ بت پرستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بت پرستی ہے، عبادت کرنی ہے، جانکاری کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ ہم انہیں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا کے حضور جھکنا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ آمین۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک مخصوص جگہ پر، اس جگہ پر ہو کر ہی عبادت کریں کیونکہ اس طرف ہے وہ یا اس طرف ہے وہ، بلکہ کسی نے پوچھا کہ ہم تو فلاں رخ کی طرف کر کے دعا کرتے ہیں، آپ کس طرف منہ کر کے جو ہے کہ دعا کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا بھائی ہم تو ہر طرف رخ کر سکتے ہیں۔ کیوں ہر طرف رخ کر کے دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کیا کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے جس کی بندگی ہم کرتے ہیں، اور اگر ہم ادھر دیکھیں تو نظر آتا ہے، ادھر دیکھے تو وہاں ہے، ادھر دیکھے تو وہاں پر ہے، ادھر دیکھے تو وہاں پر ہے، اوپر دیکھے وہاں پر ہے، نیچے دیکھے وہاں، ہر جگہ تو وہ ہے، تو پھر ہم کس طرح رخ کریں؟ اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم اس کی ہمیں یہ جانکاری ہے اپنی اور اس کے بارے میں کہ میں بندگی کر رہا ہوں، کس کی کر رہا ہوں، اس کے بارے میں جاننا مجھے اور آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ تو اس لیے بیٹو جس کی عبادت کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں جانکاری بہت ضروری ہے۔ آخری اور تیسرا اصول ہم جلدی سے اسے کور کریں گے۔ آخری اصول ہے کہ جب ہم عبادت ہم کرتے ہیں تو جب بھی عبادت کریں تو شکر گزاری کے ساتھ عبادت کریں۔ کیسے کریں؟ شکر گزاری کے ساتھ، کیونکہ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کرو۔ کیسے عبادت کرنی ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے مجھے بچایا، چھڑا اپنی پہچان دی ہے، اور میں شکر گزاری کے ساتھ تیری بندگی کے لیے تیرے گھر پر آیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کہ آج بہت زیادہ مصروفیت تھی، بہت زیادہ آزمائشیں تھی، لیکن تو نے مجھے ان پر غلبہ دیا اور میں تیرے گھر میں آ سکا۔ میں تیرا شکر گزار۔ شکر گزاری کے ساتھ اس کی بندگی کرنا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ آج میرا ایمان تجھ پر ہے اور کسی بت پر نہیں ہے، کسی پتھر پر نہیں، کسی انسان پر نہیں، بلکہ زندہ خدا پر میرا ایمان ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی پہچان دی ہے۔ آمین۔ تو ہم جب جو دعوت دی جاتی ہے، دعوت عبادت، تو جب وہ دعوت دی جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ شکر گزاری کے ساتھ اس کی بندگی کریں۔ ہم جب کسی کا کارڈ پکڑتے ہیں نا شادی کا، تو کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کارڈ دیتا ہے نا شادی کا، کوئی بھی بڑا خوبصورت کارڈ بنا کر وہ دیتا ہے، جی یہ آپ کے لیے کارڈ ہے، رشد آپ نے شادی پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ کیا کہیں گے؟ شکریہ، ٹھیک ہے۔ اور شاید کچھ وہ کارڈ پکڑ کے مجھے پتہ نہیں ہوتے، پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، یہ ہے، یہ بھی تو ہے، لیکن بے شک وہ بات کی بات ہے، لیکن ایک دفعہ وہ شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں یاد رکھا اور اپنے گھر میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آج آپ لوگ جو اس کی حضور میں بیٹھے اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج بھی کافی لوگوں کی آزمائشیں، مختلف آزمائشیں تھی، رکاوٹیں تھی، لیکن تو بھی خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کے گھر میں آ سکیں، اس کی شکر گزار۔ یہ اس کا فضل ہوا ہم پر، جس کے علم ہم شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں، کس کی شکر گزاری؟ اس کی شکر گزاری جس نے اپنے بندہ کے وسیلے سے دعوت دی، آؤ میری بندگی کرو،
आओ मेरी क्या करो, बंदगी करो। फिर पता क्या वादा करता है, वही मैं वादा करता मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर। हाँ, मैं रोटी पानी से बरकत नहीं होती, दिन रात कमाई करने बड़ा कमाने, लेकिन 10-15 तारीख के बाद असी परेशान हो जाने, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और असी जिन्हें वो कितने गया था इंडिया ऐसे लोग किधर गए की होया किस्सा होया, बरकत नहीं। क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि असी खुशी नाल ओदी इबादत नहीं करते, असी जानकारी नाल ओदी इबादत नहीं करते। क्योंकि किसी ने किसी को पूछा, हाँ अम्मा जी तुम दसो बड़ा दिन क्यों मनाते हो, बड़ा दिन क्यों मनाते हो? तो उन्हें की क्या, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें क्या पुत्रों ना गोरे आए से तो ना क्या है बात करो तसी करना शुरू किया, अयो ना पीछे चल गया। ये नहीं कह ना 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 ये जानकारी नहीं, आप आए हैं तो इसलिए नहीं आए, सानू क्या गए थे आगे सब पता नहीं क्या ताली जाओ ताली जाने पता ताली क्यों जाने, ठीक है। वो कह दिए असफला किन तरीके में करेंगे नहीं सानू पता, लेकिन जानकारी के साथ करेंगे फिर ऐसी जानकारी के साथ करेंगे तो फिर वैसे हमें जानना है, समझना है इबादत क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे शुक्रगुजारी के साथ इबादत करनी है, फिर रोटी और पानी पर क्या आएगी, बरकत आएगी और हमारे दरमियान में से बांझपन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बीमारियां भी जाती रहेगी और शैतान भागता हुआ नजर आएगा। तब जब हम दिखावे की इबादत नहीं बल्कि ऐसी इबादत जो आज हमने सीखी है वैसे इबादत करेंगे, दावते इबादत के 3 असूल आखिर में आपको बताएंगे, फिर मैं इसे क्लोज करूंगा। पहला असूल कैसी बात करनी है, खुशी से, ठीक है। फिर खुशी से इबादत करें, गर्मी है या सर्दी है, फिर कोई परवाह नहीं है गर्मी है या सर्दी है, ठीक है। फिर कोई परवाह नहीं कुर्सी है या नहीं है, फिर कोई परवाह नहीं है कौन है साथ बैठा कौन नहीं, फिर कोई परवाह नहीं कलीन थले है या के नहीं। जब खुशी के साथ मुस्लिम की बातों को सुनते थे तो वो पहाड़ों पर कई दफा पत्थरों पर बैठ जाते, नीचे लकड़ियां होती और तरह तरह की जगह होती, वो बैठते, लेकिन वो उनका जहन इस तरफ नहीं था कि मनु छोटा पत्थर मिल जाए तो मनु इन्हों बड़ा मिल गया, लेकिन ये इन्हों सही जगह मिल गई, मनु सही होने क्या ना इबादत जिसकी कर रहे हैं वो हमारे सामने है, हम उसकी बंदगी के लिए कच्चे हैं। याद रखें कि जिसकी दावत हमें मिल रही है सब उसकी तरफ ध्यान हो तो फिर शायद खुशी के साथ बात हो, फिर खुशी के साथ शुक्रगुजारी के साथ जानकारी के साथ ही बात होगी और फिर वो जो वादा उसने हमारे साथ किया है और वो पूरा करेगा। उसके वादे हाँ के साथ हैं, लेने उन वादों को अपनी जिंदगी में लेने की ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा तरीका है कि हम कैसा अपनाते हैं। खुदावंद मुझे और आप लोगों को ये फजल अता फरमाए कि हम जब भी इबादत के लिए आए तो इन 3 असूलों को याद रखें, इन 3 असूलों को याद रखें। फिर ये नहीं देखना कि आज कलाम सुनाने वाला कौन है, कई दफा हम फिर इबादत में भी अपने पसंद के जो पादरी होते हैं और जब पता चला तो फिर हम इबादत में जाना पसंद करते हैं, जो पसंद के पादरी नहीं होते और उनको उनसे कलाम सुनना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों मैं यहाँ पर बात क्लियर करना चाहता हूँ, कलाम सुनाने वाला वो कौन है, कैसा है, लेकिन आपने इस तरह से बंदगी करनी कि मुझे उससे सरोकार नहीं, मुझसे उससे सरोकार है जिसकी बंदगी की जाती है, मुझे उससे सरोकार है, मुझे उसकी बंदगी करनी है, उस जिंदा खुदा की बंदगी करनी है। मैं किसी पादरी के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा की बंदगी के लिए वहां पर मौजूद होगा। खुदा मुझे और आप लोगों को इस कलाम के सच करते हैं। खुदा आप सबको